موضوع اس سلسلہ مجالس کے لیے جو چند شب آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جو توفیق نصیب ہوئی ہے اور موضوع انتخاب کیا ہے، اہم ترین موضوع جس معیار پہ پرکھیں اس سے زیادہ با اہمیت موضوع کم از کم مجھ جیسے ایک طالب علم کو اور نظر نہیں آیا۔ ہم محرم کے پیغام کو دیکھیں تو بھی، ہم قرآن کی تعلیمات کو دیکھیں تو بھی، ہم انسان کی ضرورت کو دیکھیں تو بھی، ہم دین کی بنیاد کو دیکھیں تو بھی، ہم سیرت معصومین کو دیکھیں تو بھی، وہ موضوع جو ابتدائی موضوع ہے اور جس کے لیے ہر ایک کی آگہی ضروری ہے اور معرفت ضروری ہے، جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، وہ موضوع ارادہ کیا آپ کی خدمت میں بیان کرنے کا، البتہ اپنی طالب علمانہ بضاعت کے ساتھ۔ آغا صاحب نے لطف فرمایا، محبت فرمائی، ایک طالب علم کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کے سامنے چند الفاظ بیان کیے۔ ایک معمولی سا طالب علم ہوں دین کا، اسلام کا، اور آپ مومنین کا چھوٹا سا خدمت گزار۔ موضوع کا عنوان ہے فطرت۔ فطرت جو انسانی موضوع ہے، قرآنی موضوع ہے اور اسلامی موضوع ہے۔ اگر ہم غور کریں تو کربلا کے اس دلخراش و اسفناک واقعہ میں موضوع فطرت کو بڑا دخل ہے۔ فطرت الہی و فطرت انسانی جو خدا کا ایک عظیم عطیہ ہے انسان کو، اگر انسان اس فطرت پہ قائم رہے، انسان بنتا ہے، انسان کہلاتا ہے، اور اگر فطرت کی راہ سے ہٹ جائے، قاتل سبط رسول بنتا ہے۔ فطرت جو گوہر اصلی انسانیت ہے اور جوہر اساسی ہے بشریت کے لیے، اور فراموش شدہ خود انسان جس کو بھول چکا ہے، یعنی فطری انسان غیر فطری بن چکا ہے۔ تمام تر گمراہیاں کجرویاں اسی فطرت کے جادے سے ہٹنے کا نتیجہ ہے، اور اصلاح اور ہدایت و تربیت فطرت کی طرف لوٹنے کا نام ہے۔ دین اسلام کی ساری تعلیمات کا نچوڑ اگر ایک جملے میں ہم نکالیں کہ دین اسلام انسان کو باہر سے کچھ چیز دینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ دین انسان کے موجود فطرت کو زندہ کرنے آیا ہے۔ اگر فطرت بشر زندہ ہو جائے، ہدایت یافتہ ہے انسان، فلاح یافتہ ہے انسان۔ بلکہ تمام انبیاء خداوند تبارک و تعالی نے فقط فطرت بشر کو اجاگر کرنے کے لیے مبعوث فرمائے ہیں، اور ائمہ اطہار فطرت انسان کو زندہ کرنے کے لیے منسوب ہوئے ہیں۔ آسمانی کتابوں کا محور انسانی فطرت ہے۔ تمام فلسفے و تمام فلاسفہ جو گزرے ہیں ان چند ہزار سالوں میں، بڑے نام اور عظیم نام، صرف ایک چیز کی جستجو میں رہے ہیں، فطرت انسان کی جستجو میں۔ تمام اولیاء و صلحاء جو اس عظیم مرتبے پر فائز ہوئے ہیں، فقط فطرت کو زندہ کر کے اس
مقام تک پہنچے ہیں. تمام گمراہان عالم جو تباہی کے دہانے پہ پہنچے ہیں اور گرے ہیں دلدل تباہی میں، وہ فطرت کو بھول جانے کی وجہ سے گرے ہیں. اگر ایک جملے میں بیان کروں کہ ایک انسان کو یزید بننے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہی کہ فطرت کی راہ سے ہٹ جائے، اپنی فطرت کو بھول جائے، اپنی فطرت کو فراموش کر دے. ہر موضوع سے زیادہ آج جس موضوع پہ تاکید کی ضرورت ہے وہ فطرت کا موضوع ہے. قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی خلقت کا ذکر فرمایا اور اسے اس بنیادی جوہر اور گوہر کی طرف متوجہ کیا. سلسلہ انبیاء ارسال فرمایا، آسمانی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ انسان کے اندر یہ گوہر زندہ رہے. میں کوشش کروں گا اپنی الکن زبان سے، لکنت والی زبان سے اور نارسا زبان سے آپ کی خدمت میں وہ چیز کھولوں جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے. لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار میری زبان میں وہ طاقت عطا فرما دے اور خود رہنمائی فرمائے ہمیں فطرت کی طرف، تاکہ آپ کی خدمت میں اس گوہر انسانی کو اور گوہر الہی کو پیش کروں. اور شاید اس مجلس و محفل میں ایک ہی بھی نکل آئے جو اپنی فطرت سنوار لے، اپنی فطرت بیزار کر لے، اپنی فطرت جگا لے، اپنی مشکل حل کر لے. اور خدا نے فرمایا ہے کہ اگر ایک بھی ایک مجموعے سے نکل آئے تو خدا اس کی برکت سارے مجموعے کو عطا کر دیتا ہے. وہ ایک بھی اگر نکل آئے، تھوڑا سا مطالعہ بھی کریں، ساتھ پاک نکالیں، تفاسیر آپ کے پاس موجود ہیں، رہنمائی ملے گی آپ کو. مجھے بھی سہولت ہو جائے گی یہ بات سمجھانے میں. ایک بہت اچھی کتاب میں ابھی سے مطالعے کے لیے پہلے دن ہی عرض کر دوں تاکہ اس کو مطالعے میں رکھیں. شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے فطرت کے نام سے. اس کتاب کا نام ہی فطرت ہے. الدين القيم ولكن أكثر الناس لا